حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں ریاکاری کے سخت خلاف تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ رب تعالیٰ کو ریاکاری سخت ناپسند ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے کہ عبادت اور ریاضت اور نیکی کے کام اس طرح کرو کہ ان سے کسی قسم کی شوخی، ناموری یا ریاکاری نظر نہ آئے، اور اس بات کا شائبہ تک نہ ہو کہ یہ شخص محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ جس قدر ہو سکے لوگوں سے چھپ کر رب کریم کے آگے سجدہ ریز ہو کر مغفرت اور استغفار طلب کی جائے۔ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ جس قدر ممکن ہو سکے نوافل ادا کیے جائیں اور لہجہ لہجہ یاد خداوندی اور ذکر الہی میں صرف کیا جائے۔ خوف خدا ہی مومن کی اصل متاع اور ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وسیع حلقہ عقیدت مند اور ارادت مند تھا۔ آپ مریدین کی مقدور پر تعلیم و تربیت کرتے تھے اور حتی الوسع کوشش کرتے کہ ان کے پاس حاضری دینے والا ہر فرد عشق الہی اور حب رسول سے سرشار و معمور ہونے کی سعادت حاصل کر سکے۔ آپ عقیدت مندوں کو ذکر الہی اور پابند صوم و صلات کے ساتھ سنن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی تلقین فرماتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے مریدین کی اکثریت عبادت اور ریاضت میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ تاہم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کی تربیت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے، اور جب کبھی شک و شبہ والی بات دیکھنے میں آتی تو فوراً ٹوکتے۔ آپ کا ایک مرید ازہد عابد و زاہد تھا۔ وہ جب بھی قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاوت سنتا تو اس قدر بے خود ہو جاتا کہ نیچے گر جاتا۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، میاں میں تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم کلام الہی سے اتنا عشق کیوں رکھتے ہو، کیونکہ یہ نعمت خداوندی ہے، مگر تم کوشش کیا کرو کہ لوگوں کے سامنے بے خود ہونے سے اجتناب کیا کرو۔ جب تخلیہ و تنہائی میسر ہو تو بے خودی کی کیفیت لائق تحسین ہے، البتہ لوگوں کے درمیان ایسا ہونے سے ریاکاری کا شائبہ ہونے لگتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ریاکاری کی بیماری لگ جائے، پھر تمہاری یہ کیفیت تم سے سلب کر لی جائے، کیونکہ ریاکاری ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس سے تمام مراتب چھین لیے جاتے ہیں، رب کریم کی عنایات ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، اور بڑے سے بڑا متقی و پرہیزگار اور ولی بھی پل بھر میں تہی دامن ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کرو جو ریاکاری کے شبہ کا باعث ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقیدت مندوں کے سوالات کے جوابات انتہائی خوش دلی اور خندہ پیشانی سے دیتے تھے۔ آپ کے یہ جوابات آپ کی علمی وسعت اور روحانی بصیرت کی عکاسی کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ آپ سے ازحد عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یا حضرت صبر کی اقسام کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ خواجہ حسن بصری نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ صبر کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک یہ کہ تکلیف و مصیبت کی حالت میں صبر کیا جائے، دوسری یہ کہ رب کریم و عظیم نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان پر صبر کیا جائے۔ آپ نے مزید بتایا کہ صبر ہمیشہ رب ذوالجلال کی خاطر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے جسم کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کیا جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو عصری و زمانی حوالے سے ایک منفرد و ممتاز مقام حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رضاعت نصیب ہوئی۔ وہاں کثیر تعداد میں صحابہ اعظام سے ملاقات کا اعزاز بھی ملا۔ اسی طرح آپ کی ولایت کا زمانہ تھا کہ عابدوں، زاہدوں اور گوشہ نشینوں کو صوفی کے لقب سے نوازا گیا، جبکہ معتزلہ کا گروہ بھی آپ کے دور میں معرض وجود میں آیا۔ یہ وہی گروہ تھا جس نے بعد ازاں تصوف کے مسلک کی باقاعدہ تہذیب و تنظیم کی اور اس کی تبلیغ و فروغ کے لیے تصنیف و تالیف کی۔ مسلمانوں کے فرقہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رب وحدہ لا شریک کو دنیا و آخرت میں دیکھنا ممکن نہیں، اور یہ کہ نیکی رب کریم کی طرف سے ہے جبکہ برائی نفس کے ذریعے ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سخت ناپسند کیا کرتے تھے کہ شاہان حکمران وقت سے کوئی تعلق رکھا جائے، ان کے پاس جا کر ان سے ملنے کی کوشش کی جائے۔ ایک دفعہ کوفہ کا گورنر ابو حبیرہ بصرہ کے دورے پر آیا تو آپ نے دیکھا کہ چند علماء اس گورنر سے ملاقات کی خاطر اس کے دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات پر سخت غصہ آیا۔ آپ نے ان علماء کے پاس جا کر ان سے سخت لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے علماء اور فضلاء رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر تم اپنے علم کو اپنے عمل کے ساتھ سچائی اور دیانتداری سے استعمال کرو تو حکام وقت
خود چل کر تمہارے دروازے پر آئیں گے، مگر تم لوگوں نے اپنے علم کو اپنے عمل سے بے وقت و بے عزت کر دیا ہے۔ تمہاری عزت و وقت تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، تم خود کیوں چل کر یہاں آئے ہو؟ ایک معمولی سے گورنر سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز و افتخار سمجھتے ہوئے اس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے علم و عمل میں اتنی قوت و طاقت اور مقناطیسیت و جاذبیت پیدا کرو کہ بڑے سے بڑا حکمران بھی تمہارے دروازے پر دستک دے، اور پھر بھی تم اس سے ملنے کی معقول وجہ پوچھو، ورنہ اسے دروازے سے ہی واپس لوٹا دو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ان باتوں سے بصرہ کے علماء و فضلاء فوری طور پر واپس لوٹ گئے، اور انہوں نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی کسی حاکم وقت کے دروازے پر نہیں جائیں گے، بلکہ لمحہ لمحہ حاکم اکبر و اعلیٰ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کو 3 باتوں سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے کا مشورہ اور نصیحت کرتے تھے۔ اول یہ کہ بادشاہوں کی قربت کی تمنا اور ان کی عنایات کی آرزو سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے مزاج و طبیعت کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ دوم یہ کہ کسی بھی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھا جائے، چاہے اسے قرآن ہی کیوں نہ پڑھانا مقصود ہو۔ سوئم یہ کہ دنیاوی راگ و رنگ سے حتی الوسع دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں رب قادر و قدیر سے دوری کا باعث بنتی ہیں، انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ایک اور خوبصورت نصیحت جسے حضرت خواجہ حسن بصری اکثر و بیشتر دہراتے تھے اور ہر آنے والے سے اس پر غور و فکر کا تقاضا کرتے تھے، وہ یہ تھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک معمولی جانور بھیڑ سے سبق حاصل کرے، کیونکہ بھیڑ اپنے مالک کی آواز پر فوراً دوڑی چلی آتی ہے، مگر انسان اپنے مالک و خالق رب تعالی شانہ کے حکم پر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری لوگوں کو نصیحت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کسی شخص کے جنازے میں شریک ہوئے تو ان لمحات میں کہ جب سب لوگ میت کو قبر میں دفنانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے، آپ نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر نصیحت آمیز لہجے میں کہا، تم لوگوں نے قریب سے دیکھا کہ تمہارا ایک بھائی چند ساعت پہلے زندہ تھا، پھر اسے موت نے آ لیا اور تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ کیا تم نے اس بات سے سبق حاصل نہیں کیا؟ یاد رکھو کہ یہ دنیا صرف اور صرف آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہر ذی روح نے بلا آخر موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر غرور و نخوت اور تکبر و نخرہ کس بات کا؟ ہمیں دوسروں کی موت دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے اور لہجہ لہجہ اور آخرت کے لیے سامان کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ریاضت و عبادت کے دوران خوف الہی سے زار و قطار رونے لگتے، آنسو کی ایسی جھڑی لگتی کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی اور دامن بھیگ جاتا۔ ایک روز آپ اپنے حجرے کی کھڑکی میں بیٹھے خشیت الہی سے رو رہے تھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آپ کے آنسوؤں کے چند قطرے گلی میں گزرنے والے ایک شخص کے لباس پر پڑے۔ وہ شخص آپ کی شخصیت سے ناواقف تھا، تاہم اس نے انتہائی ادب کے ساتھ اوپر دیکھ کر پوچھا، بھائی صاحب، یہ جو چند قطرے آپ کی جانب سے میرے لباس پر گرے ہیں پاک تو ہیں؟ کہیں ان میں کوئی خرابی تو نہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی جان، یہ جو چند قطرے تمہارے لباس پر گرے ہیں یہ آخر کس طرح پاک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک خطا کار اور گناہگار انسان کے آنسو ہیں۔ آپ فوری طور پر گھر تشریف لے جائیے اور اپنے لباس کو پاک پانی سے دھو کر پاک کر لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، تاہم میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایسا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ شخص خاموشی سے جانے لگا تو حضرت خواجہ حسن بصری نے اسے واپس بلایا اور کہا، بھائی صاحب، کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس شخص نے کہا، بھائی جان، انکساری اور عاجزی تو آپ پر بس ہے، آپ جیسا خوف خدا رکھنے والا شخص میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ اگرچہ میں نے آپ کی طرف سے آئے ہوئے چند قطروں کا برا نہیں منایا، مگر پھر بھی آپ نے مجھ سے معافی طلب کی۔ اگر آپ کا اسرار ہے اور آپ کی خوشی اسی میں ہے تو لیجیے، میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، حالانکہ آپ نے کوئی قصور نہیں کیا۔